783 سورۃ التحریم آیت نمبر 8 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں ایمان والوں کو کہا گیا تھا کہ جہنم سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اب تلاوت شدہ آیتوں میں ایمان والوں کو وہ طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ جہنم سے کس طرح بچا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، توبہ کرو۔ وہ فرائض جو تم نے ادا نہیں کیے ہیں، وہ فرائض، وہ واجبات جو تمہارے ذمہ ہیں، جن کے ادا کرنے میں تم نے کوتاہیاں کی ہیں، ان کو ادا بھی کرو، توبہ بھی کرو۔ اور وہ چیزیں جو اللہ اور رسول نے منع کی ہے، اسلام نے منع کی ہے، تم بے دھڑک حدود و قیود کا خیال رکھ کے بغیر ان میں مبتلا ہو، اپنے ان لاپرواہیوں سے یکسو ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، ندامت کے آنسو بہاؤ کہ اللہ جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں ہمیں معاف کر دیں۔ اخلاص کے ساتھ توبہ کرو کہ جس کام سے، جس گناہ سے توبہ کیا جا رہا ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہو، دل میں یہ مصمم ارادہ ہو کہ میں دوبارہ اس عمل کے طرف، اس کام کے طرف نہیں جاؤں گا۔ سچی بات، سچا توبہ، توبۃ النصوح۔ اب اس کے عوض یہ ہے کہ اللہ کریم کی یہ شان ہے کہ بندہ جب اس سے معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا جس چیز کو مانگ رہے ہو وہ تو اللہ تمہیں دے دیتا ہے، تمہیں معاف کرتا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمہاری اور بھی گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جو نہریں جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی قرآن نے بار بار کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں
وہاں لے جائے گا، وہاں پہنچائے گا۔ کیا ہوا کہ تم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا کے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کرے۔ جو جنت والے ہیں وہ جیت گئے، جو جہنم والے ہیں وہ ہار گئے۔ اب جہنم تو بنا ہے کافر کے لیے، لیکن ایمان والا جب نافرمانیاں کرتا ہے، ایسے اعمال اختیار کرتا ہے جو جہنمیوں کے ہیں، تو لازم بات ہے اس کو پھر تو ان اعمال کے لیے، ان اعمال کی سزاؤں کو بھگتنے کے لیے تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ اگرچہ وہ بعد میں نکال دیا جائے گا، اگرچہ بعد میں وہ جنت میں جائے گا، لیکن جہنم میں تو جائے گا۔ اس لیے فرمایا جہنم سے بچنے کا جو اہتمام ہے وہ یہ کہ اپنی زندگیوں میں غور کرو، جو کوتاہیاں تم سے ہوئی ہے وہ سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی اللہ سے مانگو، اپنی اصلاح کر لو۔ اللہ کریم ذات ہے، وہ تمہیں بخشے گا اور تمہیں جنت کا وارث بنائے گا۔ آگے کہا جاتا ہے کہ یہ جو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا داخلہ نصیب کرے گا، فرمایا ایک ایسا ٹائم آئے گا، ایک ایسا وقت ہوگا، ایک ایسی ساعت ہوگی۔ اس سے پہلے صورت حدید میں بھی یہ بات گزری ہے کہ ایک اندھیرا چھا جائے گا، وہاں پہ نور بانٹا جائے گا، ایمان والوں کو نور دیا جائے گا، وہ اس نور کے روشنی میں چل رہے ہوں گے۔ منافقین کو بھی نور دیا جائے گا، لیکن منافقین کو جو نور دیا جا رہا ہے وہی نور، وہ روشنی آگے جا کے بجھ جائے گا، اور ایمان والوں کو جو نور دیا جائے گا، جو روشنی دی جائے گی وہ نہیں بجھے گی۔ اس لیے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ بے عزت نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا اپنے نبی اور اس پہ ایمان لانے والوں کو۔ کیا ان کی یہ عزت ہوگی کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ہوگا آگے بھی دائیں بھی، کبھی آگے اور کبھی ان کے سامنے، کبھی دائیں جانب۔ وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو تام کر دے، پوری کر دے۔ اس لیے وہ دیکھیں گے منافقین کو جو نور دیا گیا تھا اس کی روشنی گئی، ختم ہو گئی، وہ بجھ گئی، وہ رسوا ہو جائیں گے، وہ چلائیں گے، ایمان والوں سے کہیں گے اب اس اندھیرے میں ہم کیا کریں، ہمیں روشنی دو۔ ان کو کہا جائے گا چلے جاؤ پیچھے، جہاں سے نور بانٹا جا رہا تھا یہ اس طرف چلے جائیں گے، درمیان میں دیوار حائل ہوگی، وہ بات پہلے آپ کے سامنے آئی ہے۔ تو یہ نور تام ہوگا، یہ ایمان کے بدولت ہوگا۔ تو اس دن سے، اس رسوائی سے بچنے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ زندگی کے جس ساعت میں، جس ٹائم میں، جب چاہو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس وقت یہ توبہ قبول نہیں ہوتا، دروازہ معافی کا بند ہو جاتا ہے جب انسان اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو دیکھ کے توبہ کرتا ہے۔ یہ تو اب مشاہدہ ہو گیا، ایمان بالغیب ہے۔ اس سے پہلے موت کے غرغرے سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، یہ اس کی توفیق سے ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی توبہ کو قبول فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، توبہ کرو، اللہ کے طرف رجوع کرو، توبۃ نصوحا، توبہ کرو اخلاص کے ساتھ۔ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، امید ہے کہ تمہارا رب،
أن يكفر عنكم سيئاتكم کہ بخش دے تم سے تمہاری گناہیں، وَيُدْخِلَكُمْ اور داخل کر دے تمہیں جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس وقت ہوگا یوم لا یخزی اللہ النبی کہ جس دن اللہ رسوا نہیں کریں گے اپنے نبی کو، والذین آمنوا معه اور ان لوگوں کو جو نبی علیہ السلام پہ ایمان لائے ہیں، نورہم فرمایا ان کا نور یسعی بین ایدیہم وبایمانہم ان کا نور وہ دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب، وہ اس نور کو دیکھ کر اللہ سے درخواست کریں گے، یقولون وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا اے اللہ پوری کر دے ہمارے نور کو، کہیں یہ نور کہیں یہ روشنی بجھ نہ جائے، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر بے شک اے اللہ آپ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اللہم وفق